جدید ادب کی سرحدیں جلد دوئم مضمون نمبر 28 جس کا عنوان ہے ہمارے عہد کا تہذیبی انتشار اور ہم لوگ سماعت فرمائیے۔ تہذیبی انتشار سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ہر صوبے کا آدمی صرف اپنے صوبے ہی کو اہمیت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سندھ کے رہنے والے سندھی کلچر اور سندھی زبان کو اہمیت دیتے ہیں۔ انہیں اجرک جتنی عزیز ہے کوئی اور لباس اتنا عزیز نہیں۔ بلوچیوں کو بلوچی لباس اور بلوچی زبان بے حد عزیز ہے۔ یہی حال سرحد کے پٹھانوں کا ہے کہ انہیں پٹھانوں کا طرز بودوباش اور پشتو زبان بے حد عزیز ہے۔ علاقائی کلچر ایک ایسا گرداب ہے جس سے نکلنا پنجابیوں، پٹھانوں، سندھیوں اور بلوچیوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے قومی کلچر سے زیادہ مقامی کلچر پر زور دینا کیوں شروع کر دیا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے یہ طے کیجئے کہ کلچر اور تہذیب میں کیا فرق ہے۔ اس کے بارے میں ہر سنجیدہ آدمی نے اظہار خیال ضرور کیا ہے۔ ان تمام سنجیدہ آدمیوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کے ایک مشہور دانشور کے خیالات سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنی مشہور کتاب اردو شاعری کا مزاج میں کلچر اور تہذیب کے فرق پر وضاحت سے روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، کلچر زمین سے وابستہ ہونے کے باوجود ذہن کی برانگیختی اور شخصیت کے بے محابہ اظہار کی ایک صورت ہے۔ اس لیے کلچر دراصل ایک تخلیقی ابال ہے، لیکن جب یہ تخلیقی ابال معاشرے کے رگ و پے میں سرایت کر چکنے کے بعد قدرتی طور پر رقیق ہو جاتا ہے تو تہذیب کہلاتا ہے۔ کلچر اور تہذیب دراصل انسانی ارتقاء کی دو سطحیں ہیں، ایک تخلیقی سطح اور دوسری تقلیدی کلچر کی سطح۔ آگے چل کر ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، پہاڑی ندیوں کا عمل کلچر کا عمل ہے۔ دریا کی کشادگی اور وسعت تہذیب کی صورت ہے۔ ندیوں میں ایک بغاوت، شور، انفرادیت اور گونج ہوتی ہے، جبکہ دریا پرسکون، کشادہ اور سسرو ہوتا ہے۔ کلچر اپنے آغاز میں ندیوں کی سی شدت اور گونج کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جب دریا کی صورت اختیار کرتا ہے تو وسیع تر زمین میں پھیل کر مائل بسکون ہو جاتا اور اس میں جذب ہونے لگتا ہے۔ تہذیبی انتشار کی صورتحال کا صحیح نقشہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی تصنیف پاکستانی کلچر میں کھینچا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ مختلف صوبوں کے درمیان تہذیبی اشتراک کا مسئلہ ہے۔ آگے چل کر ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، خیال ہر زندہ کلچر میں ایندھن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک کلچر کی آگ میں خیال کا ایندھن مسلسل مہیا کیا جاتا رہتا ہے، کلچر زندہ اور متحرک قوت کی حیثیت سے معاشرے میں تخلیق کی آگ روشن رکھتا ہے، اور جب خیال کا ایندھن مہیا ہونا بند ہو جاتا ہے یہ آگ سرد پڑنے لگتی ہے۔ پاکستانی کلچر پر ڈاکٹر جمیل جالبی نے جتنی وقیع اور ہمگیر کتاب لکھی ہے، اس کی مثال اردو میں شاید ہی کہیں مل سکے۔ اردو کلچر کے زوال کا سبب بھی یورپ کے کلچر کا زوال ہے۔ جہاں جہاں مغربی تہذیب آئی، ان سارے علاقوں کی تہذیب آج زوال سے دوچار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا مغربی کلچر گرداب میں پھنس گیا ہے۔ اس گرداب کا سبب عالمی تناظر، ورلڈ ویوز کی کثرت ہے۔ یہ پریشان کن صورتحال نئی نئی ایجادات کے باعث شروع ہوئی۔ فرانسیسی نقاد رونا بارت کا خیال ہے کہ انتشار کی یہ صورتحال 1850 عیسوی کے قریب شروع ہوئی ہے اور آج تک جاری ہے۔ رونا بارت کے خیال میں ادب بھی صرف زبان کا مسئلہ بن کر رہ گیا ہے۔ روشن خیال مفکروں کو سائنس سے بڑی توقعات تھیں کہ سائنس ہمارے سارے مسائل کو حل کر دے گی، مثلاً احتیاجات سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دریاؤں پر جو بند باندھے جا رہے ہیں ان سے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے اناج کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر ہوا کچھ نہیں۔ سائنس کی ترقی کی رفتار زیادہ سے زیادہ تیز ہو گئی اور جاپان پر جو ایٹم بم گرائے گئے ان سے دنیا سائنس کی ترقی سے بھی مایوس ہو گئی۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا نے اسٹالٹن، ہٹلر اور موسولینی کی وحشت خیز تقریریں بھی سن لیں اور اخباروں میں ان کے چہرے بھی دیکھ لیے۔ نیٹشے کا یہ خیال درست نکلا کہ جدید زندگی پر سائنس
اور علم کا غلبہ ضرور ہوا ہے، لیکن اس علم کی سطح کے نیچے وحشی اور بے رحم قوتوں کا جوش و خروش بھی ہے، جس کے سامنے تہذیب، معقولیت اور آفاقیت کے کوئی معنی نہیں رہ گئے۔ اس صورتحال کا ادبی آرکیٹائپ گوئٹے کا فاؤسٹ تھا، جو روایتی دنیا کو ختم کر کے ایک نئی دنیا کی تعمیر میں دلچسپی رکھتا تھا۔ انسان کو امید تھی انسان مذہب سے آزاد ہو کر ایک عالمی برادری قائم کر لے گا اور اقلیت پسندی انسان کے سارے مسائل حل کر دے گی، لیکن میکس ویبر کا خیال تھا کہ انسان کو جس اقلیت پر اس قدر بھروسہ ہے وہ صرف چند مقاصد تک محدود ہو کر رہ جائے گی اور انسان آفاقی آزادی کا خواب دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ جدیدیت کی بنیاد تبدیلی پر تو ہے ہی، لیکن 1972 عیسوی سے ایک ایسا رویہ سامنے آ رہا ہے جو خود جدیدیت کے خلاف ہے۔ اپنے کلچر کے اس عہد کو یورپ اور امریکہ نے مابعد جدید یعنی پوسٹ ماڈرن کلچر قرار دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جدیدیت کے بطن ہی سے ایک ایسا رویہ پیدا ہو رہا ہے جو جدیدیت کو ختم کر رہا ہے۔ مغرب کے مشہور ماہر عمرانیات سوروکن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مغربی معاشرہ اور اس کے کلچر کی زندگی اور تنظیم کا ہر اہم حصہ ایک غیر معمولی بحران میں مبتلا ہے۔ اس کا جسم اور اس کی روح بیمار ہے، اور اس کے جسم کا شاید کوئی حصہ ایسا ہو جس پر زخم نہ ہو، اور اس کی اعصاب کا شاید ہی کوئی حصہ ایسا ہو جو صحت مند ہو۔ آگے چل کر سوروکن لکھتا ہے، ہم 600 سال سے ایک طویل حصی سنسیٹ کلچر میں زندہ رہ رہے ہیں، اور اب اس کلچر کے آخری حصے میں زندہ ہیں۔ پچھلے 500 سال کا فلسفہ افلاطون، ارسطو اور سینٹ آگسٹائن کے فلسفوں کی شرح سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ عمارت سازی کا فن بھی صرف قدیم عمارت سازی کے فن کی نقل کرتا رہا ہے، کوئی نیا اسلوب تلاش نہیں کر سکا۔ اسی کلچر کے کارنامے مصوری، موسیقی، ادب اور ڈراموں میں کسی قدر قابل توجہ ضرور ہیں، لیکن یہ کارنامے یونان اور یورپ کے آرٹ کی نقل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ لیکن اسی کلچر کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بے پناہ ترقی کی تھی۔ اسپنگلر نے کہا ہے کہ مغربی تہذیب اپنے آخری دور میں داخل ہو گئی ہے، اور جہاں تک ہمارے قومی کلچر کا تجزیہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے کیا ہے، وہ ہماری بیداری کے لیے بہت اہم ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔